پھر عصر کے وقت نماز کیوں فرض ہوئی کہ عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. کچھ فرشتے دن میں آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں. عصر کے وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، شفٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر رات کی شفٹ کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ساری رات پہرا دیتے ہیں، لکھتے ہیں اعمال کو، اور پھر اگلے دن ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. تو چونکہ عصر کے وقت میں دونوں شفٹوں کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت عصر کی نماز پڑھنا، زیادہ فرشتے تمہاری عبادت پر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اور اللہ کے لیے تمہیں بخشنے کا بہانہ آسانی سے مل جائے گا. اس لیے اس کو نماز وسطیٰ کہتے ہیں اور اس کا بہت قرآن مجید میں اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا. یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی پڑے رہتے. ایسی مصیبت تھی کہ جس سے نکلنا پاسبل نہیں تھا. تسبیح پڑھنے پر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، تم عصر کی نماز پڑھو گے، جس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوگے میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا اور تم اس سے نکل جاؤ گے. کئی دفعہ کاروبار بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے. ایسے بندہ قرضے میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی. ایک لڑکی ہے، عالمہ بن گئی، اب گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی رشتہ آئے اور ماں باپ رشتہ طے کریں، رشتہ نہیں آتا. اب یہ ہے نا مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی بیچاری، کرے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتی کہ میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، انتظار میں ہے. جب تک رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انتظار ہے. اب اس مچھلی کے پیٹ سے یہ کیسے نکلے گی؟ جب یہ تسبیح بیان کرے گی اللہ اس کو قرض کی مچھلی سے، حالات کی مچھلی سے، پریشانی کی مچھلی سے، پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے. اس لیے یہ تسبیح کا عمل بہت ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے. تو یونس علیہ السلام کو عصر کے بعد چونکہ مچھلی نے پیٹ سے نکالا تھا تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تم اگر ذلت کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوگے نا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی، میں تمہیں اس میں سے بھی نکال دوں گا اور تمہیں نجات عطا فرما دوں گا. پھر سوال